بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے مد لازم کی چاروں اقسام کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنی ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم حرف والی جو مدات ہیں جو حروف مقطعات میں پائی جاتی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ تو حروف مقطعات میں مد لازم کے اعتبار سے دو طرح کی مد پائی جائیں گی۔ مد لازم حرفی مخفف، مد لازم اس لیے کہ وہ سکون کی وجہ سے بنی ہے، اور حرفی اس لیے کہ وہ حروف میں پائی جاتی ہے، حروف مقطعات میں، اور مخفف اس لیے کہ ان میں جزم آتی ہے۔ تو اب اس کی مثالیں ہیں صاد۔ ویسے تو یہ حروف تہجی میں جو لکھا ہوتا ہے اسے ہم صاد پڑھتے ہیں، لیکن اسے جب کھولا جائے تو صاد، الف، دال، تو یہ تین حروف الگ الگ مل کر صاد بنتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں صاد الف، صا یہ مد اصلی بن گئی، اور دال آگے ساکن ہے، جزم والا ہے، تو اس لیے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف بن رہی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو ذرا واضح کر کے بتا دی، اب باقی میں صرف مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ ان کو سمجھتے چلے جائیے۔ قاف، نون، یاسین۔ اب اس میں سین، اس میں مد لازم حرفی مخفف ہے۔ طاسین، یہاں بھی سین میں یہ مد موجود ہے۔ حامیم، اس میں میم میں یہ مد موجود ہے۔ الف لام را، اس میں لام، اس میں یہ مد موجود ہے۔ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دے دیں مد لازم حرفی مخفف کی۔ اب آ جائیے مد لازم حرفی مثقل۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ مد لازم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سکون کی وجہ سے بنی ہے، اور حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں پائی جائے گی، اس کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، اور مثقل اس لیے کہ اس میں شد پائی جائے گی۔ تو اب آئیے اس کی مثالیں سن لیجئے۔ الف لام میم، تو اس میں میم یہ تو مد لازم حرفی مخفف ہے، لیکن لام جو ہے اس میں مد لازم حرفی مثقل بن جائے گی، کیونکہ ایک میم دوسری میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گی، اس کا ادغام ہو جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیے، الف لام میم را، اس میں لام میں مد لازم حرفی مثقل پائی جا رہی ہے، جبکہ میم میں مد لازم حرفی مخفف ہے۔ ایک مثال اور سن لیجئے، طاسیم میم، میم اس میں مد لازم حرفی مخفف ہے، جبکہ سین شد کی وجہ سے یہ مد لازم حرفی مثقل بن جائے گی۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مد لازم کلمی پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کا بھی جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔